وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آ گئے. یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں, پالیٹکس کے لیے. پیسہ چوری کے اور باہر بھجوا دیا, مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی, یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر, پراپرٹیز بھی باہر, بینک بیلنسز بھی باہر, سرجریز بھی باہر. ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے؟ ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ انتشار پھیلاؤ, جاگ پنجابی جاگ. وہ کوئی کہتا ہے سندھو دیش. جب مصیبت پڑتی ہے کیوں کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں, صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا, رحمت للعالمین تھے, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, یونائٹ کرتے تھے انسانوں کو. وہ لیڈر کی نشانی ہے. اللہ کا کرم ہے, یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پاکستان کو قوم بنا رہی ہے. یا ہر قسم کے لوگ تھے, پشتون تھے, پنجابی تھے, سندھ سے لوگ آئے تھے, بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے, گلگت بلتستان سے آئے تھے, آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے. قوم بن رہی ہے, ظلم کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے, جاگ رہی ہے قوم. سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ ایک جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, خوف کا بت توڑ رہی ہے, فیصلہ کر لیا کہ حقیقی آزادی ملے گی, نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی. یہ وہ قوم بن رہی ہے. اور یہ سارا وقت جو جھوٹوں کی ملکہ پھر رہی ہے کہ جی یہ کر دو, اس کو جیل میں ڈال دو, وہ کر دو, میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو چھوڑ دو, لیول پلئنگ فیلڈ کر دو. اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں. کون سن رہا ہے اس کے حکم؟ کیا وہ جو لنڈن پلان کا حصہ ہے وہ سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا ہے, اس کے قریب آ گیا ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے, میں پھر سے کہتا ہوں, گیم نکلنے لگی ہے. میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا ساری رات یہاں جو انہوں نے حملے کیے میرے گھر کے اوپر, بار بار رینجرز, پولیس, کیا مجھے پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں. لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے, جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں, تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے. یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے. آج لاہور کے اندر گندم کی بوریاں, آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں. انہوں نے آ کے ملک کا معیشت تباہ کر کے رکھ دیا, مہنگائی وہاں پہنچا دی. آج آٹا جو ہمارے دور میں 55 روپے کلو بک رہا تھا, آج ایک دن میں 50 روپے بڑھ گیا. پہلے ہی 110-15 روپے کا تھا. تو یہ جس طرف جا رہا ہے, یہاں تو تباہی مچنے لگی ہے کہ پہلے تو مہنگائی اتنی, بے روزگاری ساتھ, لوگوں کے حالات برے, اوپر سے یہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو بات کرے گا اس کے اوپر ڈنڈے برسا دیں, ان کا منہ بند کر دیں, چینلز بند کر دیں. جو عمران خان کو چینل دکھاتی ہے اس کو بند کر دیں, جو اینکر بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں, ارشد شریف کو قتل کروا دیں باہر. اور صرف مقصد ہے کہ کسی طرح منہ بند ہو, ہم کنٹرول کر سکیں. یہ کوئی کنٹرول اب نہیں کر سکتا. جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے, یہ اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. راستہ ایک ہی ہے, صاف اور شفاف الیکشنز کا.